بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شوہر رات کے 12 بجے ایک خواجہ سرا گھر لے آیا۔ پوچھا کون ہے تو کہنے لگا اس کی گرو نے اس کو گھر سے نکال دیا۔ میں چپ کر گئی۔ تھوڑی دن بعد ہی مہمان گھر آئے تو مجبوراً خواجہ سرا کو پاس سلانا پڑا۔ آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو ہوش اڑ گئے خواجہ سرا بیڈ پر۔ خواجہ سرا، میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ مجھے حیرت بھی تھی اور پریشانی بھی۔ میں نے بہت سے خواجہ سرا دیکھے تھے لیکن اس قدر خوبصورت خواجہ سرا پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ گوری رنگت، ملائم جلد، وہ کہیں سی خواجہ سرا نہیں لگتی تھی۔ آپ اسے یہاں کیوں لائے ہیں؟ میں نے شوہر سے پوچھا۔ اس پر میرے شوہر نے جواب دیا کہ مجھے اندر آنے دو، پھر سب کچھ بتاتا ہوں۔ اور یوں میرے گھر میں ایک خواجہ سرا آ گیا۔ ایسی بات نہیں تھی کہ مجھے خواجہ سراؤں سے نفرت تھی، لیکن میں انہیں اپنے گھر میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کبھی کوئی خواجہ سرا مانگنے بھی آ جاتا تو میں اسے دروازے سے ہی دے دلا کر رخصت کر دیتی۔ میرے شوہر نے آتے ہی کہا کہ اسے اپنے کمرے میں لے جاؤ۔ میں اپنی حیرت اور کیفیت ضبط کرتی اور خواجہ سرا کو اپنے کمرے میں بٹھا آئی۔ شوہر سین میں تھا۔ میں نے اسے آتے ہی کہا یہ کسے گھر لے آئے ہو؟ دماغ خراب ہے؟ مجھے سچ میں غصہ آ گیا تھا۔ اگر محلے والے کو پتہ چل جاتا تو آس پاس کی عورتیں بھی ایسی ہی تھیں، جانے کتنی باتیں بناتی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ شوہر نے میری طرف بات سن کر نرم لہجے میں کہا کہ ابھی اسے اپنے گھر میں رکھنا ہوگا، میں ذرا کام سے جا رہا ہوں، آج تمہیں ساری ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ شوہر چلا گیا، پر اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ میرے گھر میں ایک خواجہ سرا موجود ہے۔ دراصل مجھے اپنے بچپن کے چند واقعے یاد آ گئے تھے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ایک بار ایک تنگ کرنے پر خواجہ سرا ایک بچے کو مار ڈالا تھا۔ ہم سب تب چھوٹے ہوتے تھے، روز اس خواجہ سرا کو تنگ کرتے۔ ایک دفعہ تنگ آ کر ایک پتھر ہمیں مارا، لیکن وہ ایک لڑکے کے سر پر لگا اور وہ مر گیا۔ تب سے خواجہ سرا مجھے کچھ خاص پسند نہیں تھے۔ البتہ ہر جمعرات کو ایک خواجہ سرا ہمارے گھر آتا۔ میری امی نے کبھی اسے خالی ہاتھ نہیں لٹایا۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ کبھی کسی خواجہ سرا کا دل نہ دکھاؤ، کیونکہ ان کی بدوا جلد لگ جاتی۔ پھر وہ خواجہ سرا ایک ایکسیڈنٹ میں مارا گیا۔ افسوس کیسی تکلیف دہ زندگی جیتے ہیں یہ لوگ۔ اب مجھے اس پر ترس آ رہا تھا۔ کھانے کا ٹائم تھا، میں کھانا بنا رہی تھی۔ کھانا بنا کر میں کمرے میں آ گئی تو وہ خواجہ سرا بالکل ویسی ہی بیٹھی تھی جیسے میں چھوڑ کر گئی تھی۔ مجھے دیکھتی ہے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ کافی گھبرائی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کھانا لاتی ہوں، تم کھانا کھا لو۔ اس کے بعد میں نے اسے کھانا دے دیا۔ وہ کھانا کھاتے رو پڑی۔ میں نے پوچھا تو کہا کہ بہت سالوں بعد گھر کا کھانا کھایا ہے۔ اس کی بات سن کر میرا دل کٹ سا گیا اور میرے دل سے بے اختیار اللہ کا شکر ادا ہوا جس نے مجھے بہترین زندگی سے نوازا تھا۔ میں اسے کھانا کھاتے دیکھ رہی تھی، وہ کافی بھوکی لگ رہی تھی۔ میں اسے خواجہ سرا ماننے کو تیار نہ ہوتی اگر اس کی چال مردانہ نہ ہوتی۔ وہ بالکل مردوں کی طرح چلتی تھی، اس کے بدن میں وہ لچک نہ تھی جو لڑکیوں کا خاصہ ہوتی ہے۔ میں اسے دیکھتے سوچ رہی تھی کہ اگر وہ مکمل لڑکی ہوتی تو اس کے حسن پر جانے کتنے فساد ہوتے۔ میں سر چٹک کر باہر نکل آئی۔ میں اب شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ جاگتے جاگتے جانے کب سو گئی پتہ ہی نہ چلا۔ صبح آنکھ کھلی تو میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کل رات کا سارا منظر آنکھوں کے سامنے گزر گیا۔ میں جلدی سے کمرے سے باہر نکلی۔ کچن سے آواز آ رہی تھی۔ دیکھا تو شوہر ناشتہ بنا رہا تھا۔ آپ کب آئے؟ میں نے شوہر سے پوچھا۔ اس نے کہا کہ ابھی آیا ہوں، تم سوئی ہوئی تھی تو سوچا خود ہی ناشتہ بنا لوں۔ میں نے اس کے کمرے کی جانب دیکھا جس میں وہ خواجہ سرا تھی۔ دروازہ بند تھا۔ اب مجھے سب سچ سچ بتاؤ، آخر کے اس خواجہ سرا کو گھر کیوں لائے ہو؟ شوہر نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا کہ یہ مصیبت میں کچھ لوگ اس کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ جب تک خطرہ ٹل نہ جاتا اسے یہاں ہی رہنا ہوگا۔ میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور کہا کہ میں ایک خواجہ سرا کو اپنے گھر میں رکھ کر بالکل بھی اچھا محسوس نہیں کر رہی۔ یہ سن کر شوہر نے میرے ماتھے کا بوسہ لیا اور کہا کہ پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے اپنے شوہر پر پورا بھروسہ تھا، چنانچہ میں تھوڑا پرسکون ہو گئی۔ اس خواجہ سرا نے کھانا کمرے میں ہی کھایا اور اسی دن میری نند کا فون آ گیا، وہ آ رہی تھی۔ میں پریشان ہو گئی اور شوہر سے کہا کہ اب کیا ہوگا؟ شوہر نے کہا کہ پریشان مت ہو، میں اپنی بہن سے کہہ دوں گا، یہ خواجہ سرا ہماری نئی ملازمہ ہے، رات کو ہم اسے اپنے کمرے میں سلا لیں گے۔ میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس خواجہ سرا نے میرے ساتھ مل کر بہت اچھا کھانا بنوایا۔ میری نند کو اعتراض تھا کہ ایک خواجہ سرا کو کیوں ملازمہ رکھا ہے، لیکن میرے شوہر نے کسی طرح اسے مطمئن کر ہی لیا تھا۔
ہمارے گھر میں 2 ہی کمرے تھے، چنانچہ ایک میں نند اور اس کے بچے سو گئے اور پھر خواجہ سرا کو ہمیں اپنے پاس سلانا پڑا۔ میرے شوہر نے رات کی چائے بنائی، میں تھکی ہوئی تھی، چائے پیتی ہی سو گئی۔ رات جانے کس پیر میری آنکھ کھل گئی، میں نے دیکھا تو سامنے ہی صوفے پر میرا شوہر اس خواجہ سرا کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس نے خواجہ سرا کا ہاتھ تھام رکھا تھا، کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی۔ میرا تو یہ منظر دیکھ کر سانس ہی اٹک گیا۔ میں آپ کے قابل نہیں ہوں، وہ خواجہ سرا روتے ہوئے میرے شوہر سے کہہ رہی تھی۔ میرا شوہر نے اس کا ہاتھ دباتے کہا کہ تم نہیں جانتی تم کس قابل ہو، تم آج بھی مجھے اتنی ہی پیاری ہو جتنی کہ پہلی تھی، اور مجھے لگا تھا مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ میرا شوہر ایک خواجہ سرا کے ساتھ، میں آگے سوچ میں نہ پائی۔ آپ کی بیوی کو پتہ چلا تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ آہستہ آہستہ بول رہے تھے لیکن مجھے ان کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے نیلم، میں اسے سمجھا لوں گا، میرا شوہر نے کہا، اور میں مزید نہیں سن سکتی تھی۔ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ وہ دونوں اس حملے کے لیے تیار نہ تھے، جلدی سے کھڑے ہو گئے۔ تم اٹھ گئی؟ میرے شوہر کی زبان لڑکڑا گئی تھی۔ میں نے نفرت بھری نگاہ سے ان دونوں کو دیکھا تھا، میری آنکھیں نم ہو چکی تھی۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھی اور دروازے کی جانب بڑھی۔ شوہر نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ تھاما۔ خبردار جو تم نے مجھے چھوڑا، میں نے اپنا ہاتھ چھڑواتے غصے سے کہا اور قہر بری نظریں اس خواجہ سرا پر ڈالی اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ شوہر آوازیں دیتا رہ گیا۔ صبح کا اجالا دھیرے دھیرے پھیل رہا تھا، میرے قدم ڈگمگا رہے تھے، میں بری طرح رو رہی تھی، میرے اندر جیسے آگ لگی تھی، اور شوہر جس پر میں اندھا یقین کرتی تھی وہ مجھ سے بے وفائی کر رہا تھا، اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا، وہ بھی ایک خواجہ سرا کے ساتھ۔ مجھے سوچ کر ہی شرم آ رہی تھی۔ میں اپنے میکے آ گئی۔ امی نے بہت بار پوچھا لیکن میں نے کچھ نہ بتایا۔ رو رو کر میری حالت بری ہو چکی تھی۔ دل کر رہا تھا اپنے شوہر اور اس خواجہ سرا کو مار ڈالوں۔ سارا دن میں کمرے میں بند رہی۔ شام کو امی نے بتایا تمہارا شوہر لینے آیا ہے، لیکن میں اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ رات میں امی نے مجھ سے پوچھا تو میں ضبط نہ رکھ پائی، رو پڑی امی کے گلے لگ کر اور انہیں اب سچ سچ بتا دیا۔ امی کو بھی یہ سن کر بڑا غصہ آیا۔ امی نے میرے سامنے ہی میرے شوہر کو فون ملایا اور کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے ایک خواجہ سرا کے ساتھ حرام تعلق قائم کیا ہے۔ یہ سن کر شوہر نے کہا وہ خواجہ سرا اس کی بیوی ہے اور وہ کوئی غلط کام نہیں کر رہا۔ مجھ پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرے اس شوہر نے جس سے میں بے پناہ محبت کرتی تھی، ایک خواجہ سرا سے محبت کی شادی کر لی تھی۔ کتنی بدنامی کی بات تھی، یا اللہ یہ دن دیکھنے سے پہلے ہی میں مر جاتی۔ میں رو رہی تھی۔ امی نے مجھے چپ کرا دیا اور کہا میں اس سے بات کروں گی، اسے یا تمہیں رکھنا ہوگا یا اس خواجہ سرا کو۔ لیکن میرا دل کسی طور کم نہ ہوا اور اگلے ہی دن میرا شوہر مجھے لینے آیا۔ پھر میں اس سے ملی ہی نہیں۔ امی نے جب اس کے سامنے یہ شرط رکھی کہ یا تو میری بیٹی کو رکھ لو یا خواجہ سرا کو، تو شوہر نے کہا وہ خواجہ سرا کو نہیں چھوڑ سکتا، اور میں ہار گئی، میری محبت ہار گئی۔ ضد کر کے پسند کی شادی کا یہ انجام ہوتا ہے۔ آج مجھے احساس ہوا تھا۔ میں نے بھی اپنے آنسو پونچھ لیے اور ارادہ کر لیا کہ ایسے شخص کے پاس واپس نہیں جاؤں گی۔ 1 مہینہ گزر گیا۔ ایک دن ڈاکیا میرے نام ایک خط دے کر گیا۔ میں نے حیرانی سے اسے پڑھنا شروع کیا۔ دراصل وہ خط مجھے اس خواجہ سرا نے بھیجا تھا۔ اس میں لکھا تھا میرا نام نیلم ہے، جب تمہیں یہ خط ملے گا تو میں نہیں جانتی تب تک میں زندہ بھی ہوں گی یا نہیں۔ میں ایک حقیقت بتاتی ہوں، میں خواجہ سرا نہیں ہوں اور نہ کبھی تھی، لیکن میرا خوبصورت ہونا میرے لیے عذاب بن گیا۔ میرے گاؤں کا چودھری مجھ پر عاشق تھا، پر میں کسی اور سے محبت کرتی تھی، اور پھر ایک دن چودھری کا رشتہ آ گیا۔ اس سے بچنے کے لیے میں جس سے محبت کرتی تھی اس کے ساتھ بھاگ گئی، پر وہ میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس شخص نے مجھے دھوکہ دیا اور ایک کوٹھے پہ بھیج دیا۔ میں خوبصورت تھی، اسے میری اچھی رقم ملی تھی، اسی ذلت کی زندگی کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، پر ہر رات مجھے تڑپ کر سسک کر گزرنی پڑتی۔ ایک دن میں کسی نہ کسی طرح اس کوٹھے سے بھاگ نکلی، لیکن باہر بھی وہی لوگ تھے جو کوٹھے پر آتے تھے۔ میں جہاں بھی گئی لوگوں نے میرا فائدہ اٹھانا چاہا۔ میں اپنے گھر واپس جانا چاہتی تھی۔ ایک دن روپ بدل کر وہاں گئی تو پتہ چلا کہ میری ماں مر چکی تھی، باپ تو پہلے ہی نہیں تھا، اور بھائی مجھ سے نفرت کرتے تھے۔ جانے کیسے چودھری کو پتہ چل گیا، اس نے مجھے اغوا کر لیا۔ اس نے اپنی حویلی میں مجھ پر ایسے ایسے ظلم کیے کہ یاد کر کے میری روح تڑپ اٹھتی تھی۔ جب چودھری کا مجھ سے دل بھر گیا تو اس نے کسی گروہ کو مجھے بیچ دیا۔
یہ ایسا گروہ تھا کہ لڑکیوں سے اسمگلنے کا کام کرتا تھا، لیکن وہ لڑکیوں کو پہلے ایسے انجیکشن لگاتے تھے جس سے لڑکیاں خواجہ سرا بن جاتی تھی، یوں ان کا کام آسان ہو جاتا۔ مجھے بھی وہ انجیکشن لگائے گئے۔ ایک دن میں ایسی ہی اپنے کام نکلی تھی، ڈرگز بیچنے کے کام پر تو میری نظر عقیل پر پڑی، بلکہ اس نے مجھے دیکھا تھا۔ عقیل میرے شوہر کا نام تھا۔ میرا دل زور سے دھڑکا تھا۔ عقیل میری خالہ کا بیٹا تھا۔ میری بچپن میں ہی اس سے منگنی ہو گئی تھی۔ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، لیکن میری قسمت خراب تھی کہ میں کسی اور کے جھانسے میں آ گئی۔ عقیل کو دیکھتی ہی میں رو پڑی اور اسے سب کچھ بتا دیا۔ عقیل نے کہا، سب سے پہلے تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، تبھی میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ چنانچہ وہ مجھے نکاح کر کے اپنے گھر لے گیا، پر تمہیں یہ سب برا لگا کیونکہ عقیل تمہارا شوہر تھا۔ میں نے عقیل کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس نے کہا کہ وہ سب سنبھال لے گا۔ یقین کرو، میں تمہارا شوہر نہیں چھیننا چاہتی تھی اور نہ کسی کا گھر برباد کرنا چاہتی تھی، بلکہ میں تو مرنا چاہتی ہوں، اس ذلت والی زندگی سے چھٹکارا چاہتی ہوں۔ جب میں عورت تھی لوگوں نے خوب فائدہ اٹھایا، اب نہ عورت ہوں اور نہ مرد، نشہ بیچتی ہوں۔ جانے کتنے معصوم لوگ میری وجہ سے نشے پر لگے ہوں گے۔ مجھے خود سے نفرت ہے۔ ایک نہ ایک دن میرے گینگ کے لوگ مجھے ڈھونڈ ہی لیں گے۔ میں اپنی وجہ سے تمہارا اور عقیل کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ میں یہ دنیا چھوڑ کر جا رہی ہوں، اس بات پر خوش ہو کے کسی کی بیوی کے روپ میں مروں گی۔ اللہ حافظ۔ وہ کاغذ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا تھا۔ میں زمین پر بیٹھ گئی اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میری چیخیں سن کر امی کمرے میں آئی۔ انہوں نے بھی وہ خط پڑھ لیا تھا۔ ان کی بھی حالت بری ہو چکی تھی۔ انہوں نے میرے شوہر کو فون کیا تھا۔ واقعی نیلم مر چکی تھی۔ میں امی کے گلے لگ کر خوب روئی۔ مجھے یاد تھا جب میں نے عقیل سے شادی کی تھی، میں نے ہی اسے پرپوز کیا تھا۔ اس نے بتایا تھا وہ اپنی کسی کزن سے محبت کرتا تھا جس کی شادی ہو گئی، لیکن مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ شادی کے بعد عقیل نے مجھے محبت دی، عزت دی، مان دیا، کتنا خیال رکھا میرا، اور ایک میں تھی اپنے شوہر کو صفائی کا موقع بھی نہ دیا۔ نیلم میرے شوہر کی پہلی محبت تھی، وہ مر چکی تھی۔ میرے شوہر کی حالت اس وقت کیا ہوگی میں اچھے سے سمجھ سکتی تھی۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے، شوہر کو فون کیا کہ مجھے لینے آ جائیں۔ وہ آ گیا۔ میں اس کے ساتھ سیدھا قبرستان گئی اور جا کر نیلم کے لیے دعا کی اور اس سے معافی مانگی۔ پھر اپنے شوہر کے گلے لگ کر رو پڑی۔ وہ بھی رو رہا تھا، لیکن بے آواز۔ میں نے اپنے شوہر سے معافی مانگی، اس نے مجھے معاف کر دیا۔ پھر ہم دونوں واپس گھر آ گئے۔ اب ہم اکثر نیلم کی بات کرتے ہیں۔ میرا شوہر اب بھی مجھے اتنی ہی عزت دیتا ہے اور میں تو اس سے اب عشق کرتی ہوں۔ نیلم ہمارے درمیان ہمیشہ زندہ رہے گی اور ہم اسے زندہ رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس نے مرنے سے پہلے پولیس کو اپنے گینگ کے بارے میں سب بتا دیا تھا۔ وہ گینگ پکڑا گیا تھا۔ وہ اتنا بڑا کام اتنی خاموشی سے کر گئی تھی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں سب کچھ کر کے بھی گمنام رہنے والے۔ اللہ سے دعا تھی کہ وہ نیلم کے درجات بلند کرے، آمین۔ تو پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔